یہ کانفرنس ایک بہت اہم کانفرنس ہے اور اس کا جو بنیادی تصور اور خیال ہے وہ میرے ساتھ پیش آنے والے 6 مئی 2018 کے حادثے سے پیدا ہوا۔ 6 مئی 2018 کو ایک نوجوان نے جس کے ذہن میں نفرت بیجی گئی، جس کے ذہن میں ایک نفرت کی فصل پکائی گئی، اس نے پستول سے میری جان لینے کی کوشش کی، اس لیے کہ اس کی نظر میں میرے ایمان میں کوئی خلل تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایک گناہ گار صحیح، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا انسان ہوں۔ جان ہمارے دین میں مسلمان کی ہی اہم نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی اہم زندگی کسی غیر مسلم کی بھی ہے، اور کسی انسانی زندگی کو لینے کا گناہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسانی جان کو بچانے کا ثواب پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب ہے۔ تو ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین جو انسان کی زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہو، اس مذہب کی تعلیمات کو بگاڑ کے، اس مذہب کی تعلیمات کو اپنے مطلب کے معانے پہنا کر لوگوں کے ذہنوں میں اگر یوں ڈال دیا جائے کہ جس سے لوگ اپنے ہی ایمان والے، اپنے ہی ملک کے لوگ، اپنے ہی شہری ان کی جان کے دشمن ہو جائیں، تو اس سے بڑی مذہب سے اور خاص طور پہ اسلام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور پہ میری جان بچائی، اور جب مجھے دوسری زندگی ملی تو اس وقت سے ہر روز مجھ پہ یہ بوجھ ہوتا تھا کہ میں اس نئی زندگی کو کیسے پے بیک کر سکتا ہوں۔ تو کبھی یہ خیال آیا کہ کوئی تعلیم کا ادارہ بنایا جائے، کبھی یہ خیال آیا کہ کوئی ہسپتال، کوئی یتیم خانہ، لیکن پھر چند دوستوں سے جب مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایتی منصوبے ہر کوئی کرتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس کا تعلق آپ کے ساتھ پیش ہونے والے حادثے کے ساتھ ہو۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو اسلام کے امن کے تشخص کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر پرامن بقائے باہمی، بین المسالک، بین المذاہب امن اور آشتی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے اوپر بھی بین التہذیب ایک انٹر سویلائزیشنل ڈائیلاگ بھی کرے، چونکہ آج انتہا پسندی کا شکار صرف مسلمان معاشرے ہی نہیں ہے، انتہا پسندی کا شکار دنیا کی تمام انسانیت مختلف شکلوں میں ہو رہی ہے۔ اگر کینیڈا کے اندر ایک ٹرک کا ڈرائیور ایک پاکستانی نژاد خاندان کو اس کے لباس کی وجہ سے یا اس کے مذہب کی وجہ سے رون دیتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کا حادثہ ہے جس طرح کا حادثہ میرے ساتھ 6 مئی 2018 کو پیش آیا تھا۔ اور اگر نیوزی لینڈ کے اندر، جو کہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے، وہاں پہ ایک آسٹریلوی شہری مسجد میں جا کے گولیوں کے ساتھ مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے اپنی نفرت کا، تو وہ بھی اسی طرح کا حادثہ ہے۔ اور اسی طرح اگر امریکہ کے کسی اسکول کے اندر جا کے کوئی امریکہ کا اپنا شہری اپنا غم و غصہ بچوں پر گولیاں چلا کے نکالتا ہے، تو یہ بھی ایک انتہا پسندی کے رویے کی شکل ہے۔ تو آج دنیا کے تمام معاشروں میں، ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر، بھارت میں جس طریقے سے
مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے شناخت اور ہماری مسلمان بچیوں کے حجاب کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی بدترین انتہا پسندی کی علامت ہے۔ اور کسی جگہ یہ انتہا پسندی نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے پھیل رہی ہے اور کسی جگہ یہ انتہا پسندی سرکاری سرپرستی میں پھیل رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو بھارت کی حکومت ہے وہ ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تعصب پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے تک امریکہ جو دنیا میں جمہوریت کا لیڈر ہے اور بہت تعلیم یافتہ ملک ہے، وہاں پہ سابق انتظامیہ کے زیر سایہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص امیگرنٹس کے خلاف تعصب کو فروغ دیا گیا، وہ بھی ایک بدترین مثال تھی کہ حکومتی سرپرستی کے اندر انتہا پسند رویوں کو فروغ دیا جائے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ آج دنیا میں بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جہاں پر کلیش آف سویلائزیشنز کی بات پہلے کی جاتی تھی، آج ہر معاشرے میں اور ہر کونے میں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن کی آگ کسی ایک خطے کو یا کسی ایک جگہ کو نہیں جلائے گی۔ آج کی گلوبلائزیشن دنیا میں کسی ایک خطے میں لگائے گئی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال روس اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے۔ اگرچہ یہ کانفلکٹ یورپ کے بر اعظم پر ہو رہا ہے، لیکن آج انڈونیشیا سے لے کر پیسیفک آئیلینڈ تک، پیسیفک اوشن کے آئیلینڈز تک دنیا کا ہر ملک اس کانفلکٹ سے متاثر ہو رہا ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں دنیا کی کموڈٹی مارکیٹس میں آگ لگ گئی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، گندم مہنگی ہو رہی ہے، اور جو سپلائی چینز تھیں وہ ساری ڈسرپٹ ہو کے پوری دنیا کی آبادی کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو کانفلکٹ اب آج کی دنیا میں مقامی نہیں رہا، وہ کانفلکٹ چاہے کسی دنیا کے کونے میں ہو، اس کے اثرات عالمگیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا امن کی جستجو، امن قائم کرنا مقامی کاز نہیں رہی، یہ بھی ایک عالمگیر کاز بن گئی ہے، جس میں مختلف معاشروں کو، مختلف اقوام کو کلیش آف سویلائزیشن کی جگہ کولیبریشن آف سویلائزیشن کے اصول کی بنیاد کے اوپر امن کی نئی بنیادیں اور نئی راہیں تلاش کرنی ہیں۔ اسی میں انسانیت کی بقا ہے اور اسی میں انسانیت کی فلاح اور ترقی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اس رجحان کی طرف کہ جو دنیا میں کانفلکٹس کو پروموٹ کرنے کے، وائلنٹ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے کے ان سوشو اکنامک چینجز کی وجہ سے جو دنیا کے معاشرتی اور معاشی نظام کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ان اسباب کا حل تلاش نہ کیا اور اس مسئلے کو حل نہ کیا، تو یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ جب یہ کانفلکٹس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور وہ انسانی ترقی جو ہم نے کئی صدیوں میں حاصل کی ہے وہ شکست اور ریخت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج اگر ہم مسلم دنیا پہ نظر ڈالیں تو وہ اس کانفلکٹ میں بدترین متاثر نظر آتی ہے۔ مسلمان ممالک دنیا کا تقریباً آبادی کے لحاظ سے 20% حصہ ہیں، لیکن اگر آپ عالمی کانفلکٹس دیکھیں تو تقریباً 60% کانفلکٹس مسلمان ممالک کے اندر برپا ہیں، اور اسی طرح جو جنگوں میں اور کانفلکٹس میں ہونے والا جانی نقصان ہے وہ تقریباً 75 سے 80% مسلم ممالک کے اندر ہوا ہے، اور مسلم ممالک اس سے بدترین متاثر ہوئے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ مسلم ممالک کی دنیا کی معیشت میں کنٹریبیوشن دیکھیں تو ان کی 20% آبادی کے مقابلے میں ہماری کنٹریبیوشن عالمی معیشت میں صرف 7% ہے۔ سو جو مسلم کنٹریز ہیں، اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو ان کے معاشروں میں ہے، ان کے اکنامک پوٹینشل کو بہت سب آپٹیمم لیول کے اوپر آپریٹ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ہم اپنی صلاحیت سے بہت کم درجے میں اپنی معاشی اور اقتصادی طاقت کو بروئے کار لا سک رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اپنے ملک میں اور پوری اسلامی دنیا کے اندر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کانفلکٹ پیدا ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں اور دنیا میں بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا تعلیم کی کمی اس کی بنیاد بنتی ہے، کیا معاشی ناہمواری اس کی بنیاد بنتی ہے، کیا سیاسی طور پہ عمل میں شریک نہ ہونے یا محرومی کی وجہ سے لوگ کانفلکٹ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ سب اسباب کسی نہ کسی درجے میں ہر کانفلکٹ یا انتہا پسندی کے رویے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک بنیادی فیکٹر جس کے اوپر تحقیق کے بعد لوگوں نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انتہا پسندی کا رویہ ہوتا ہے اس کی جڑ، اس کی بنیاد نفرت اور تعصب کے رویوں میں جنم لیتی ہے۔ جب بھی کسی ذہن کے اندر آپ پریجوڈس کو انووک کر لیتے ہیں اور اس پریجوڈس کے ساتھ کسی ایک ٹارگٹ گروپ سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں تو یہ اشرف المخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ ستاروں سے آگے کمند ڈال سکتا ہے، یہ کائنات کے رموز سیکھ سکتا ہے اور سلجھا سکتا ہے، یہی حضرت انسان ایک وحشی جانور بن جاتا ہے۔ اس تعصب اور نفرت کے ساتھ اس میں ہوش مندی، اس میں ریشنالٹی، اس میں عقل، اس کی بصیرت پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کو اور جس کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی کئی مینیفیسٹیشنز روزانہ دیکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی کے اندر جو اندھوناک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک پڑھی لکھی بچی نے جو غالباً 2 بچوں کی ماں بھی ہے، اس نے خودکش بمبار بن کے جو نقصان پہنچایا ہمارے غیر ملکی مہمانوں کو، وہ پاکستان کے لیے بھی باعث شرم ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس نے ہماری قوم کا اور ہم سب کا اچھا تشخص پیش نہیں کیا۔ جہاں یہ حادثہ ہے یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اتنے سالوں سے اس رجحان کا سامنا ہے، ہم نے اتنے درجنوں خودکش بمبار پکڑے تھے لیکن کوئی مناسب تحقیق نہیں کی